نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں اور میرے اساتذہ کرام السلام علیکم۔ مجھے آج جس موضوع پر لب گشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے عظمت اساتذہ۔ علم و ہنر کے گوہر اساتذہ ہیں، علم و ہنر کے گوہر اساتذہ ہیں، قوم کے محسن اس کے مہمان اساتذہ ہیں۔ میں کیا خراج تحسین پیش کر سکوں گا، میں کیا خراج تحسین پیش کر سکوں گا، میرے سارے لفظوں کی وجہ اساتذہ ہیں۔ صدر علی وقار استاد یہ لفظ گلدستہ ہے جس سے پورا چمن معطر ہو، ایسا ستارہ ہے جس سے پورا آسمان منور ہو، سمندر کی موجوں کا یہ سلسلہ ہے جس کی تلاطم سے زندگی کا گمان ہو، اور یہ ایک ایسی صبح ہے جس کی ٹھنڈک دلوں میں اتر جائے۔ معلم کا لفظ 4 حروف سے مل کر بنا ہے۔ میم سے مراد مراج نبی کا ترجمان، عین سے مراد عقیدت تحلیق انسان، لام سے مراد لگن حور و فرشتگان، اور میم سے مراد میراث انبیاء کا احسان۔ معلم وہ لفظ ہے جس کے دامن میں انگنت مشغلیں روشن ہے، جس کا انچل مستقبل کے جگنوں سے بھرا ہوا ہے۔ استاد کی مثال اس سیری کی مانند ہے جو خود تو اپنی جگہ پر کھڑی رہتی ہے مگر دوسروں کو بلند کر دیتی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، انسان کو شائستہ خوددار بنایا، انسان کو شائستہ خوددار بنایا، تہذیب و تمدن تیرے شرمندہ احسان۔ صدر علی وقار اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو اپنا غالب مقرر کیا، پھر اس نائب کو معلم کے درجے پر فائز کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں سب سے محترم اور مقدس بیچا استاد کا رکھا ہے کہ اس نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجا۔ صدر علی وقار علم کسی قسم کا بھی ہو وہ عالم کے مرہون منت ہوتا ہے۔ صدر علی وقار جس طرح عمل کے بغیر علم، روشنی کے بغیر ستارے، اور خوشبو کے بغیر پھول، اور سورج کے بغیر صبح بے معنی ہوتی ہے، اسی طرح کسی رہنما اور معلم کے بغیر انسان بے نام و نشان ہوتا ہے۔ یہ استاد ہی تو ہے جو ہمارے قوم کہلاتے ہیں۔ استاد تیری عظمت کو سلام، استاد تیری عظمت کو سلام، تو نہ ہوتا تو یہ دنیا ہوتی بے نام۔